حال ہی دنوں پاکستان کے وزیر حنیف عباسی نے کھلے عام بھارت کو ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی۔ ان کے الفاظ سے ہمارے پاس 130 نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں اور یہ سب بھارت کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اگر بھارت نے ہمارے پانی کو روکا تو ہم جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا یہ ایٹمی ہتھیار صرف دکھاوے کے لیے نہیں رکھے بلکہ استعمال کے لیے رکھے ہیں اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں پر چھپائے گئے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں جب پاکستان کی قیادت نے بھارت کو دھمکی دی ہو۔ ماضی میں بہت سے دفاعی وزراء اور سیاسی شخصیات ایسے بیانات دیتی رہی ہیں، لیکن کیا واقعہ پاکستان اور بھارت پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے؟ اس سوال کو 3 پہلوؤں میں سمجھنا ضروری ہے۔ کیا پاکستان داخلی طور پر اس حملے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ پاکستان اس وقت داخلی انتشار، سیاسی عدم استحکام اور معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ سندھ میں عوام پانی کی تقسیم پر احتجاج کر رہی ہے۔ حال ہی میں چولستان کینال منصوبے کے تحت سندھ کے پانی کو پنجاب کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر عوام نے کراچی پورٹ کی طرف جانے والے ہائی وے کو بند کر دیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں ٹرک، فیول ٹینکر اور مال گاڑیاں پھنس گئیں۔ بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی BLA مسلسل پاکستانی فوج پر حملے کر رہی ہے۔ اپریل 2025 میں ایک دن میں 3 بم دھماکوں میں 12 فوجی ہلاک ہوئے۔ مارچ 2025 میں ایک بڑے حملے میں 90 فوجی مارے گئے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک طالبان پاکستان TTP ایک اور بغاوت چلا رہی ہے۔ 28 اپریل کو وہاں حملوں میں 6 افراد ہلاک ہوئے اور طالبان نے فوجی چوکیوں پر قبضے کی کوشش کی۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر POK میں مدنیات سے متعلق ایک بل پر ہزاروں افراد سراپا احتجاج ہے۔ یہ تمام مظاہرے اور شور اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اندر سے بہت کمزور ہو چکا ہے اور ایک مکمل جنگ کا محتمل نہیں ہو سکتا۔ نیوکلیئر حملہ کرنا ایک بین الاقوامی جرم سمجھا جاتا ہے اور اگر پاکستان پہل کرتا ہے تو اسے پوری دنیا کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چین اگرچہ پاکستان کا اتحادی ہے، مگر وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ خطے میں ایٹمی جنگ ہو، کیونکہ اس سے اس کے اقتصادی مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ سعودی عرب اور لیبیا نے ماضی میں پاکستان کی نیوکلیئر پروگرام کی مالی معاونت کی تھی، مگر اب وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر پاکستان نے پہل کی تو امریکہ، روس، یورپ اور اقوام متحدہ سخت رد عمل دیں گے، حتیٰ کہ پابندیاں فوجی کارروائی اور سفارتی تنہائی میں بھی ممکن ہیں۔ بین الاقوامی قوانین اور دونوں ممالک کے درمیان موجودہ معاہدوں کے تحت بھارت نے نو فرسٹ یوز پالیسی اپنائی ہے، یعنی وہ کبھی پہلے ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کرے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کے تحت ہر سال 1 جنوری کو نیوکلیئر تنصیبات کی فہرست ایک دوسرے کو دی جاتی ہے تاکہ حملے سے بچا جا سکے۔ لہذا اگر کوئی ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو اس کی ابتدا پاکستان کی طرف سے ہی ہوگی، جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ 1974 میں پاکستان کا ایٹمی تجربے اسماعیل بودا کے بعد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا چاہے گھاس کھانی پڑے ایٹمی ہتھیار ضرور بنائیں گے۔ چین نے پاکستان کو مکمل ڈیزائن اور تکنیکی مدد فراہم کی۔ عبدالقدیر خان نے ہالینڈ سے یورینیم افزودگی کی ٹیکنالوجی چوری کر کے پاکستان منتقل کی۔ لیبیا اور سعودی عرب نے فنڈنگ دی۔ شمالی کوریا نے میزائل ٹیکنالوجی دی اور غوری میزائل بنائے گئے، یعنی پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار چین کا ڈیزائن، اربوں کا پیسہ خان کی انجینئرنگ سے تیار ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بھارت پر ایٹمی حملہ کرنا نہ صرف غیر قانونی بلکہ غیر اخلاقی اور خودکش اقدام ہوگا، بلکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو داخلی خانہ جنگی، عالمی تنہائی اور معاشی تباہی کا سامنا ہوگا۔ اس وقت پاکستان خود اپنے داخلی حالات سنبھالنے کے قابل نہیں۔ ایسی صورت میں کسی بھی قسم کی جنگ یا حملہ اس کے لیے مکمل تباہی کا خاتمہ بن سکتا ہے۔ اگر بھارت مسلسل دھمکی دیتا رہا تو پاکستان پر اس پر سخت رد عمل دے سکتا ہے۔